اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آن لائن کلاس کے ذریعے اپنی پڑھائی کے سفر کو جاری رکھ رہے ہوں گے۔ بحریہ ماڈل اسکول PNAD ماڑی پور کراچی پرائمری ونگ، اور بچوں میں آپ کی اردو ٹیچر مس قمر نساء۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کی ویڈیو ہماری اردو کی تیسری ویڈیو ہوگی۔ تو بچوں سب سے پہلے اپنے سامنے ٹیکسٹ بک کھول کے رکھ لیجئے، سب بچوں کے سامنے اردو کی ٹیکسٹ بک موجود ہو۔ تو چلیے ہم اپنے لیکچر 3 کی جانب چلتے ہیں۔ تو بچوں فرسٹ ٹاپک، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ فرسٹ ٹاپک میں ہم نے حمد کی بلند خوانی کی تھی، اور دوسری ویڈیو میں ہم نے حمد کی مشق کا کام کیا تھا۔ تو آج کی ویڈیو میں ہمارا نیا ٹاپک سٹارٹ ہوگا، جس کا اندازہ آپ ان پکچر کے ذریعے پہلے لگائیں گے۔ جیسے کہ اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچہ گرم کپڑے پہنے بیٹھا ہے اور ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ بچہ گرمی سے اس کی بری حالت ہے، پسینہ آ رہا ہے، اور اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچہ بارش کے موسم کو انجوائے کر رہا ہے۔ تو بچوں جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ گرمی کے موسم میں بہت گرمی ہوتی ہے، سورج کی تپش بہت زیادہ ہوتی ہے، اور برسات کے موسم میں بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ زیادہ تر لوگ سوئمنگ پول میں سی سائڈ پہ جا کر انجوائے کرتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ، اور بارش کے موسم کو بہت لوگ پسند کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی بارش کا موسم پسند ہوگا۔ تو بچوں دوسرا موسم ہمارا برف باری، یعنی کہ سردی کا موسم۔ سردیوں میں جیسے کچھ علاقوں میں برف باری ہوتی ہے اور کچھ علاقوں میں صرف ٹھنڈ پڑتی ہے، اور اکثر لوگ جمع ہو کر جب بیٹھتے ہیں تو آگ جلا کر بیٹھتے ہیں تاکہ آگ کی گرمائش سے وہ خود کو ٹھنڈ سے محفوظ رکھ سکیں۔ جی بچوں، تو اس تصویر میں آپ کو جیسے کہ دکھ رہا ہے کہ رنگ برنگے پھول، بہت سارے پھول کھلے ہوئے ہیں۔ تو یہ موسم ہمارا بہار کا ہوتا ہے۔ بہار کے موسم میں نئے نئے پھول کھلتے ہیں، ہر جگہ ہریالی ہوتی ہے۔ جیسے کہ اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ زرد رنگ کے اور پیلے رنگ کے پتوں کا کلر۔ اب یہ رنگ خزاں کے موسم میں ہوتا ہے، کیونکہ پتوں کا کلر چینج ہو جاتا ہے اور پتے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، جسے پت جھڑ کا موسم بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ پتوں کا ٹوٹنا۔ تو چلیے بچوں آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ تو آج کا ٹاپک ہمارا موسم کی بات، یعنی کہ موسم کے حوالے سے ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے خاص الفاظ کی طرف ہم آئیں گے۔ برسات، ٹھنڈا، لو، ہلکان۔ برسات کا موسم جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، برسات کے موسم میں بارش ہوتی ہے، ٹھنڈا، ٹھیک ہے۔ لو مطلب گرمیوں میں جیسے گرم ہوائیں چلتی ہیں تو اسے لو کہا جاتا ہے۔ ہلکان یعنی کہ ڈھال ہونا۔ تو بچوں ہم پہلے نظم کی طرف آتے ہیں۔ آؤ کریں موسم کی بات، سردی گرمی اور برسات۔ آؤ کریں موسم کی بات، سردی گرمی اور برسات۔ جب سردی کا موسم آئے سورج بھی ٹھنڈا پڑ جائے، گرمی آئے تو جان جائے لو سے ہو دنیا ہلکان۔ پھر جب آ جائے برسات بارش برسے دن اور رات۔ آؤ کریں موسم کی بات، سردی گرمی اور برسات۔ جی بچوں، تو یہ نظم ہماری لکھی ہے سرشار صدیقی نے، یعنی کہ اس کے شاعر جو ہیں وہ ہیں سرشار صدیقی۔ تو چلیے ہم نظم کی طرف آتے ہیں دوبارہ، ہم اس کے ایک بار میننگ کو دوبارہ سمجھیں گے۔ اگر کوئی لفظ آپ کو مشکل لگے تو وہ آپ کو دوبارہ آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ سب سے پہلی لائن پہ آؤ کریں موسم کی بات۔
تو آئیں سب مل کر موسم کی بات کرتے ہیں، جیسے کہ سردی، گرمی اور برسات۔ جب سردی کا موسم آتا ہے تو سورج بھی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، یعنی کہ سورج کی جو تپش ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ ہمیں گرمائش کی ضرورت ہوتی ہے لیکن سورج جو ہے وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، ہمیں ایسے لگتا ہے کہ سورج کی گرمائش ختم ہو چکی ہے۔ پھر اگلی لائن میں شاعر کہتے ہیں کہ گرمی آئے تو جان جائے، یعنی کہ جب گرمی کا موسم آتا ہے تو بھی لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ گرم ہوائیں جب چلتی ہیں تو اس سے دنیا نڈھال ہو جاتی ہیں، یعنی کہ اس سے بھی اکثر لوگوں کی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ گرمی کی وجہ سے لوگ اس موسم کو بھی اتنا پسند نہیں کرتے۔ گرمی کا موسم جب ختم ہوتا ہے تو آگے آتا ہے برسات کا موسم۔ پھر جب آئے برسات، بارش برسے دن اور رات۔ برسات کے موسم میں جیسے کہ بارشیں شروع ہو جاتی ہیں، دن اور رات بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور بارش کے موسم کو بہت لوگ انجوائے کرتے ہیں، کیونکہ بارش کے موسم میں موسم بھی مطلب نارمل ہو جاتا ہے، اور بارش تو ویسے ہی لوگوں کو پسند ہوتی ہے، تو بارش کے موسم میں بچے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو بچوں، آج ہم نے اس نظم میں 3 موسم کی بات کی۔ پہلے نمبر پر سردی کی بات کی، دوسرے نمبر پر گرمی کی، اور تیسرے نمبر پر برسات کی۔ تو آپ کو کون سا موسم پسند ہے؟ تو بچوں، اب ہم آتے ہیں اپنے ہوم ورک کی طرف کہ آپ کو آج کون کون سے کام کرنے ہیں۔ تو پہلے نمبر پر آپ نے اس نظم کی بلند خوانی کرنی ہے۔ سیکنڈ نمبر پر کوئی بھی آپ کو لفظ مشکل لگے، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھ سے گروپ میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گی۔ اور اس کے بعد آپ نے اپنی کاپی پر جہاں پر ہم کام کر چکے ہیں تو اگلے چیپٹر ہمارے یعنی کہ اگلی نظم کی ہماری ہیڈنگ پیج ریڈی ہوگا۔ ہیڈنگ پیج ریڈی آپ کریں گے گھر میں، اور ہیڈنگ پیج میں چیپٹر کی ہیڈنگ کے ساتھ یعنی کہ نظم موسم کی جو بات ہے ہماری نظم، اس کی ہیڈنگ کے ساتھ ساتھ پیاری سی ہیڈنگ ڈالیں گے آپ سب، اور موسم کے لحاظ سے کوئی تصاویر بھی بنائیں گے ہیڈنگ پیج پر۔ تو بچوں، ہیڈنگ پیج بہت اچھے سے آپ نے تیار کرنا ہے۔ تو میں دیکھنا چاہوں گی کہ گروپ میں کس بچے کا سب سے زیادہ اچھا ہیڈنگ پیج مجھے ملا۔ تو سب ہیڈنگ پیج ریڈی کریں گے اور اس کی پک مجھے گروپ میں سینڈ کریں گے، ٹھیک ہے بچوں؟ تو آپ نے اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کرنا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم اس کے مشق کا کام کریں گے۔ تو بچوں، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔